بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امت اسلامیہ، برادران وطن، انتہائی دکھی دل کے ساتھ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیل کی صہیونی قوت کے ہاتھوں جو بیت رہی ہے، جو بیت چکی ہے، وہ تاریخ کے صفحات پر سیاہ دھبوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے امن معاہدہ توڑ کر غزہ پر شب خون مارا ہے، جو بزدلی کی تاریخ کا حصہ تو بن سکتا ہے، کبھی بھی اس کو بہادری کا عنوان نہیں دیا جا سکتا۔ یہ وہ بزدل قوم ہے کہ جس کی پوری تاریخ پر قرآن کریم گواہ ہے کہ انہوں نے انبیاء تک کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے معاہدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی توڑے ہیں، یہ آج بھی اسی روش پر قائم ہیں۔ یہ ایک ناقابل اعتماد قوم ہے، اور آج وہ دنیائے اسلام اور بالخصوص دنیائے عرب کی پیٹھ میں گھونپا گیا ایک خنجر ہے جو آج بھی اس کا خون رس رہا ہے۔ آج فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں کا خون پیا جا رہا ہے، ان کا گوشت نوچا جا رہا ہے، ان کی ہڈیاں چبائی جا رہی ہیں، چوسی جا رہی ہیں۔ آج شیرخوار بچے بغیر کسی سرپرستی کے تڑپ رہے ہیں، اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ جو کچھ وہاں ہوا، اسے کسی انسانی عمل سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سفاکیت اور درندگی ہے، اور نیتن یاہو ایک جنگی مجرم ہے، ایک ایسا جنگی مجرم جس کو عالمی عدالت انصاف نے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، جس نے صہیونی قوتوں کے بمباریوں کو خلاف قانون قرار دیا ہے، اسے جرم قرار دیا ہے۔ لیکن نہ تو عدالتوں کی سنی جا رہی ہے، نہ کسی قانون کا احترام ہو رہا ہے، نہ کسی اخلاقیات کا کوئی دائرہ موجود ہے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ امریکہ اور یورپ جو خود کو انسانی حقوق کے علمبردار سمجھتے ہیں، انسانی حق کے اس قتل عام پر صہیونیت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں جو ان کو حالیہ 14 مہینوں میں ذلت آمیز شکست کا سامنا ہوا، اور امن معاہدہ بھی فلسطینیوں کی عزت اور غزہ کی عزت کا ذریعہ بنا، اپنی خفت مٹانے کے لیے انہوں نے اس وحشتناک اور شرمناک کردار کا آغاز کیا۔ میں ایک بار پھر اپنے اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ گردن کا کٹ جانا اسے کبھی شکست نہیں کہتے، گردن کا جھک جانا یہ شکست کا نام ہے۔ فلسطینیوں کے سر تو کٹ گئے، لیکن انہوں نے سر جھکایا نہیں، وہ سرنگوں نہیں ہوئے، انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی، بھاگے بھی نہیں، لیکن آج وہاں ایک انسانی سانحہ درپیش ہے۔ وہاں پر اب تک 60,000 غزہ کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں،
اور جس میں 18,000 بچے اور 12,000 خواتین شامل ہیں، اور 1.5 لاکھ تک وہاں کی زخمیوں کی تعداد پہنچنے کا اندیشہ ہے۔